جب اعلان کیا گیا تو آپ نے بابر کے بارے میں کہا تھا کہ اس سے اپنے اسٹرائک ریٹ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے بگ بیش میں اس کا موقع ملے گا، لیکن وہ بگ بیش سے پہلے ہی منتخب ہو گیا ہے۔ کیا آپ اس کے انتخاب کی تائید کرتے ہیں؟ اور پہلی بار ٹی 20 انٹرنیشنل سیریز میں اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے آپ کس طرح پر امید ہیں؟ دیکھیے، میں یقیناً اس کے انتخاب کی تائید کرتا ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ زمان کے حوالے سے ہم نے اسے فرسٹ کلاس کرکٹ میں واپس بھیجا ہے۔ ہم نے اس سے بات چیت بھی کی ہے۔ وہ دوبارہ ون ڈے کرکٹ میں واپس آنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہم نے اسے ٹی 20 سے تھوڑا وقفہ دیا ہے تاکہ وہ اپنی ٹیکنیک کو اس سطح پر واپس لا سکے جہاں وہ چاہتا ہے۔ میں نے اس فیصلے کی بھرپور حمایت کی ہے اور اس نے ایک اور ٹاپ آرڈر کھلاڑی کے لیے موقع پیدا کیا ہے۔ یہ بابر کو دوبارہ اسکواڈ میں لانے کا ایک بہترین موقع ہے۔ امکان ہے کہ وہ تیسرے نمبر پر بیٹنگ کرے گا اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اس کردار میں اچھا مظاہرہ کرے گا۔ یہ ہمارے اسکواڈ کو ورلڈ کپ سے پہلے مختلف آپشنز بھی فراہم کرتا ہے۔ کوچ ہارس کو ڈراپ کر دیا گیا ہے، اسے بطور وکٹ کیپر اوپنر بہت سے مواقع ملے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹی 20 فارمیٹ میں اس کا کیریئر اب شاید ختم ہو گیا ہے؟ کیونکہ عثمان دوبارہ اسکواڈ میں واپس آ گیا ہے۔ اور آئندہ ورلڈ کپ کے حوالے سے آپ کی ٹیم کی مستقبل کی منصوبہ بندی کیا ہے؟ دیکھیں، میرا مطلب ہے کہ محمد حارث کو حالیہ دنوں میں کافی مواقع ملے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ خود بھی اس بات کو تسلیم کرے گا کہ اس نے ان مواقع سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن وہ ابھی جوان ہے اور ابھی بھی ترقی کے مرحلے میں ہے، اس لیے میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ اس کا کیریئر ختم ہو گیا ہے۔ میری رائے میں اسے خاص طور پر بیٹنگ کے دوران فیصلے کرنے کے عمل پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی اس کی بیٹنگ اوسط صرف 17 ہے اور ٹی 20 میں بھی یہی صورتحال ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جس میں بہتری لانے کی اسے سخت ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی کارکردگی کے ذریعے دوبارہ ٹیم میں جگہ بنا سکے۔ عثمان خان سپن بولنگ کے بہت اچھے کھلاڑی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وکٹ کیپر بیٹر اب زیادہ تر مڈل آرڈر میں بیٹنگ کرے گا، نہ کہ اوپننگ پر۔ اور ظاہر ہے کہ سری لنکا میں سپن کے خلاف کھیلنا ورلڈ کپ کی تیاری کا ایک اہم حصہ ہے، اسی لیے عثمان خان کو اس سیریز میں موقع دیا گیا ہے۔ یہ علی مبارک ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جنوبی افریقہ پچھلے ہفتے نمیبیا کے خلاف میچ ہار گیا اور ان کی ٹیم میں کچھ نئے کھلاڑی شامل ہیں، جبکہ پاکستان ایک بہت تجربہ کار ٹیم ہے۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف آخری 11 میں سے 7 میچ جیتے ہیں اور مجموعی طور پر دونوں ٹیموں کا ریکارڈ 24 میچوں میں 12-12 کا برابر ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ سیریز پاکستان کے حق میں جائے گی؟ دیکھیں، جو ٹیم نمیبیا کے خلاف کھیلی تھی، یہ موجودہ ٹیم اس سے بالکل مختلف ہے۔ جنوبی افریقہ کے کئی ایسے کھلاڑی ہیں جو اس اسکواڈ میں شامل نہیں تھے، اس لیے ہم اس میچ سے زیادہ اندازے نہیں لگائیں گے۔ یقیناً فیرر اس ٹیم کے کپتان تھے، اس لیے ہمیں تھوڑا بہت اندازہ ہوا کہ وہ کس انداز میں قیادت کرتے ہیں، لیکن یہ بالکل مختلف بولنگ یونٹ ہے۔ جنوبی افریقہ کا جو موجودہ اسکواڈ تیار کیا گیا ہے وہ بہت خطرناک ہے، واقعی ایک مضبوط ٹی 20 ٹیم ہے۔ ٹی 20 کرکٹ میں اگر آپ کے پاس ایسے کھلاڑی ہوں جو اکیلے ہی میچ جتا سکیں تو آپ کو ہمیشہ محتاط رہنا پڑتا ہے۔ ہم ان کی طاقت سے واقف ہیں، لیکن ہمارا اصل فوکس اپنی تیاری پر ہے، خاص طور پر ورلڈ کپ سے پہلے۔ ہم نے اپنے آخری 21 ٹی 20 میچوں میں سے 15 جیتے ہیں، ہماری رینکنگ میں بھی بہتری آ رہی ہے، لیکن ابھی بھی ہمارے پاس بہت کچھ بہتر کرنے کے لیے موجود ہے۔ کوچ، پاکستان نے پچھلی ٹیسٹ چیمپئن شپ میں کئی میچز میں برتری حاصل کرنے کے باوجود ہار کا سامنا کیا۔ 5 ٹیسٹ میچوں میں ٹیم جیت کے قریب تھی مگر آخر میں شکست ہوئی۔ یہی صورتحال ایشیا کپ دبئی میں بھی ٹی 20 میچوں کے دوران دیکھنے میں آئی۔ تو آپ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ پاکستانی ٹیم اکثر اچھا آغاز کرتی ہے لیکن آخر میں میچ ہار جاتی ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کی منصوبہ بندی کیا ہے؟ دیکھیے، اس وقت میں ٹیسٹ ٹیم کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا کیونکہ میں اس کا حصہ نہیں ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ پاکستان نے کسی میچ میں چوک کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ہم نے اپنے آخری 21 ٹی 20 میچوں میں سے 15 جیتے ہیں۔ ایشیا کپ کے فائنل میں ہم نے خود کو ایک اچھی پوزیشن میں پایا، لیکن ہم اس موقع کو حاصل نہیں کر سکے، جو یقیناً مایوس کن تھا۔ تاہم ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ہم اس وقت دنیا کی نمبر 1 ٹیم کے خلاف کھیل رہے تھے اور ابھی ہم اس سطح پر نہیں پہنچے ہیں۔ اس میچ نے ہمیں یہ دکھایا کہ کن پہلوؤں پر ہمیں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے خاص طور پر مڈل اوورز میں سپن کے خلاف بیٹنگ پر بات کی ہے اور ہم نے اس حوالے سے چند تبدیلیاں بھی کی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس سیریز میں ہم اس پہلو میں بہتری دکھا سکیں گے۔ مائک، ورلڈ کپ میں صرف 4 ماہ باقی ہیں۔ آپ کے خیال میں پاکستان اس وقت ورلڈ کپ کی تیاری کے لحاظ سے کس مرحلے پر ہے، اور فائنل 15 کھلاڑیوں کے انتخاب کے حوالے سے آپ کیا سوچ رکھتے ہیں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ زیادہ تر کھلاڑیوں کا انتخاب تقریباً طے ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی کچھ پوزیشنز کے لیے مقابلہ موجود ہے۔ سپن بولنگ کے شعبے میں یقینی طور پر مقابلہ ہے۔ ہم نے عثمان طارق کو اسکواڈ میں شامل کیا ہے، جبکہ سفیان مقیم ابھی بھی ہمارے پلان کا حصہ ہیں۔ انہیں فرسٹ کلاس کرکٹ میں واپس بھیجا گیا ہے، اور سچ کہوں تو مجھے مایوسی ہوئی کہ وہ پہلا فرسٹ کلاس میچ نہیں کھیل سکے، کیونکہ انہیں اپنی گیم میں مزید بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ پھر بھی وہ ہماری منصوبہ بندی میں شامل ہیں۔
عثمان طارق ہمارے لیے ایک دلچسپ آپشن ہے جو ٹیم میں نیا تاثر لا سکتے ہیں۔ وکٹ کیپنگ کے شعبے میں بھی سخت مقابلہ ہے۔ ہم نے عثمان طارق کو شامل کیا ہے اور ٹاپ آرڈر میں بھی بابر کی واپسی کے بعد مزید مقابلہ پیدا ہوگا۔ مجموعی طور پر ہم تقریباً اس مرحلے پر ہیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے، لیکن ہمیں اس سیریز اور ٹرائی سیریز کا استعمال کرنا ہوگا تاکہ فارم یا انجری کی صورت میں ہمارے پاس متبادل آپشنز اور مضبوط بیک اپ موجود ہوں۔ گزشتہ چند سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے پاس ٹی20 میں صرف ایک امپیکٹ پلیئر رہا ہے اور وہ ہے فخر زمان۔ تو فخر کو ٹیم سے ڈراپ کرنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اسے ڈراپ نہیں کیا گیا۔ وہ ون ڈے میچز میں کھیل رہا ہے اور ٹی20 نہ کھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ میری اور اس کی آپس میں بات چیت ہوئی تھی۔ اسے اپنی گیم پر کام کرنے کے لیے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے کی ضرورت تھی تاکہ وہ دوبارہ ون ڈے مقابلوں میں بھرپور انداز میں واپس آ سکے، لہٰذا یقیناً اسے ٹیم سے نکالا نہیں گیا ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔